الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، میرے خطاب سے پہلے، تقریر سے پہلے کچھ باتیں ہمارے دو حافظ قرآن کے تعلق سے کہہ دوں کہ قرآن مجید کا کسی کو یاد ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ اسے عطا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو دولت دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، طاقت نہیں کہا. یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ اسے عطا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے مرکز ابن القیم کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے حفظ قرآن کا یہ مدرسہ شروع کیا. تقریباً کئی طلبہ ہیں جو میرے آنے کے بعد، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ 10 طلبہ نے تو حفظ کیا، اور بھی کچھ طلبہ جو ہم سے پہلے تھے. تو ہمیں چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ پیغام، یعنی ہر بچہ قرآن مجید کا حافظ ہو جائے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا. 7 سال 8 سال کی عمر میں بچے حافظ ہو جاتے تھے، قرآن مجید کے حافظ ہو جاتے تھے. بعد میں دوسرا کوئی کام کرتے تھے، اپنی عمر کے سب سے پہلے حصے میں قرآن مجید حفظ کر لیتے تھے. تو قرآن مجید کے حفظ کا یہ پروگرام، جہاں محنت کا محتاج ہے، جس میں بہت ساری محنت لگتی ہے، وہیں آپ کے تعاون کا بھی مستحق ہے. آپ اس کے لیے اپنا پیسہ لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حافظ لوگوں کو بنا سکیں. 2 سال میں کم از کم بچہ حافظ ہوتا ہے تو کم از کم اس بچے کے اوپر 2 لاکھ روپے تو خرچ آتا ہے. ایک بچے کے اوپر 2 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو تمنا کریں گے کہ میری طرف سے ایک بچہ حافظ ہو جائے، ایک بچہ حفظ پڑھ لے اور قرآن مجید کا حافظ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ساری کتاب وہ یاد کر لے. اور یہ چیز جو ہم لوگ تکریم حفظۃ القرآن، یعنی قرآن مجید کے حافظوں کی تکریم کرنا، عزت کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا دوسری جماعتوں میں زیادہ نہیں. جو دوسری جماعتیں ہم بڑا اچھی طرح دیکھتے ہیں، اور بچے جیسے حافظ ہوتے ہیں، کوئی وہ لاتا ہدیہ، وہ تحفہ دیتا، یہ تحفہ دیتا، یعنی بچوں کو احساس دلایا جاتا ہے اور ہر بچہ خواہش کرتا ہے میں بھی حافظ ہوں. بعض جگہ تو قاری صاحب قرات پڑھتے ہیں، کوئی روپیوں کا ہار ڈالتا ہے، کوئی روپیوں نہیں چھاپ. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت سے اس کا کتنا تعلق ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کم از کم قرآن مجید کے حفظ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت دے دی، بہترین دولت دے دی. دنیا کی کسی دولت کے وہ مستحق نہیں ہیں، لیکن بچوں کی تشجیع ہونی چاہیے، ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ اس کاز کے لیے میں اپنی دولت کی کچھ قربانی دوں گا کہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے مدارس کا ہم تعاون کر سکیں. اور آدمی کے لیے اگر کوئی آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میری طرف سے ایک بچے کو میں حافظ بناؤں گا تو 2 لاکھ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے دے دے اور اس کی طرف سے کوئی بچہ حافظ ہو جائے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں ہمارا تعاون کریں. اور ویسے ہمارے پاس بچوں کی تعداد اس سال بڑھائی بھی گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اور استاد کو رکھیں اور ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو لیں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا حفظ کرنے والے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تکریم کے معاملے میں جو طلبہ حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، ہمارے صدر صاحب کے والد محترم جناب دستگیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ایک اچھی رسم ایجاد کی تھی اور ایک اچھا سا طریقہ ایجاد کیا تھا تشجیع کے لیے. جب بھی بچہ حافظ ہو جاتا تھا اسے وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے اور اسے کچھ نہ کچھ رقم دیتے تھے، اور ان کے فرمانبردار بچوں نے اسی طریقے کو رائج رکھا. اور ویسے ہی جو بچہ بھی حافظ ہوتا ہے
5,000 روپے نقد اسے دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو احساس ہو کہ یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جیسے میں نے بنیادی بات کہی کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی بندے کو ملتی ہے. اور قرآن، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر صحیح معنی میں تمہارے دل میں ایمان ہوتا تو کبھی تمہارا دل قرآن سے سیراب ہونے سے نہیں بھرتا. بار بار قرآن پڑھتے، بار بار قرآن پڑھتے. آپ وہ مشہور حدیث دیکھیں گے کہ صحابہ رسول بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے، قریب میں ان کا بیٹا سہیل سو رہا ہے. جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا رہوں اور کہیں گھوڑا میرے بچے کو رونگ نہ دے. قرآن پڑھنا رکا دیا، دیکھا کہ ایک سایہ سا، سائبان سا اوپر ہوا. تو صبح آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ایسا میں نے محسوس کیا، میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا گھوڑا بھدکنے لگتا اور میں نے رکا دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سائبان کی طرح اوپر جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے پہنچے تھے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے قرآن سننے کے لیے پہنچتے ہیں. آپ کو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو ہم رواج دیں کہ خواتین قرآن پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں، صرف اور صرف قرآن کی آواز ہو، شیطانی آواز ختم ہو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر بچے کو ہم قرآن سے آشنا کریں، بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیں تاکہ قرآن کا پیغام عام ہو. اس لیے کہ جتنا قرآن کو پھیلائیں گے شیطان اور اس کا مکر اتنا دور ہوگا. آپ جانیں گے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں شریک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، شیطان شریک ہو جاتا ہے. آپ اگر آپ بسم اللہ نہیں کہیں گے وہ بھی بیٹھ کر کھانے لگتا ہے. آپ کھاتے اس کا پیٹ بھرتا ہے. آپ اور ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے بغیر دعا کے داخل ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، بولتا ہے لنا مبیت ولنا العشاء، یہاں ہمارے لیے کھانا بھی ہے، بچھونا بھی ہے. اور یہاں تک کہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اس میں بھی دعا اگر شامل نہیں ہے تو وہاں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے وہ شیطانی اثرات کو لے کر پیدا ہوتی ہے، بالکل شیطانی اثرات کو لے کر پیدا ہوتی ہے. وہ لوگ جو دعائے مسنونہ کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن کو اچھے انداز میں جید حفاظ کی شکل میں قرآن مجید کی ہم خدمت کریں. اس کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، آپ کے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی مدد کریں تاکہ ہم اچھے انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. مجلس کے آخر میں میں صدر محترم سے ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے اور انعامی جو رقم ہے صدر محترم ہمارے اس کو تقسیم کریں گے، مجلس کے آخر میں اس کی تقسیم دیں گے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ آج کی اس مجلس میں جیسے ہمارے ساتھ اعلان تھا 2 تقریریں ہمارے ساتھ ہیں. ایک تقریر ہے فضائل و مسائل رمضان کے تعلق سے، اور ایک پھر ہمارے شیخ فیاض عالم عمری صاحب رمضان اور سلف کے عنوان سے یہ 2 تقریریں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور عشاء کی نماز جیسے اعلان ہوا 8:30 بجے عشاء کی نماز منعقد ہوگی اور اس سے پہلے ساری کارروائی انشاءاللہ ختم ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے پاس بہت جلد پہنچنے والا ہے اور جس کی استقبال کی تیاریاں یقیناً ہر شخص اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہا ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور اس کی کیا خیرات ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، سعادت مندیاں ہیں، اس سے ہر شخص واقف ہے. لیکن قرآن کا حکم ہے کہ مومنوں کو نصیحت کیجیے اور مومنوں کے لیے نصیحت نفع سود مند ہوتی ہے. تو اسی کو لے کر آج کی اس مجلس میں کچھ فضائل، کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں، کسی بھی چیز کے عظمت کا احساس ہونا چاہیے
رمضان آ رہا ہے، رمضان کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ رمضان ہے کیا؟ وہ کیسا مہینہ ہے؟ وہ مغفرت کا مہینہ، وہ قیام اللیل کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں آدمی روزہ رکھتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا احساس آدمی کے دل میں رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی مہمان آپ کے گھر پہنچتا ہے تو مہمان کی عظمت کے لحاظ سے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ جتنا بڑا مہمان آتا ہے اس کی عظمت کے لحاظ سے اس کا استقبال ہوتا ہے، سارے گھر کی سجاوٹ کی جاتی ہے اور اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، صفائی ہوتی ہے اور پھر کپڑے اس لحاظ سے بدل لیے جاتے ہیں، ساری چیزیں یہاں سے وہاں تک بدل جاتی۔ تو سب سے پہلی چیز ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس مہمان کی عظمت کا احساس آپ کی اور میرے دل میں ہوگا تو ویسے ہم اس کا استقبال بھی کریں گے۔ ورنہ تو کتنے ایسے ہیں، کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور چلے گئے، ہم جہاں رہے وہیں رہے، سب کچھ ہوا۔ کئی رمضان کہا کہ ان رمضانوں نے ہماری زندگیوں میں کیا بدلاؤ کیا؟ کوئی خاص بدلاؤ آیا؟ اگر نہیں آیا تو اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی عظمت کا احساس ہماری دلوں میں نہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز آدمی کے پاس اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نعمت کا احساس۔ ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ احساس اس کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں۔ اگر کسی نابینا سے پوچھیں کہ آنکھیں کیا ہوتے ہیں تو وہ بتائے گا، جیسے ہم بچپن میں نظم پڑھتے تھے، عکازتی ہی یا ناظری، اندھا کہتا تھا کہ ارے میری یہ لاٹھی ہے، یہی میری دیکھنے والی ہے، اسی سے میں دیکھتا ہوں، یہ میری سٹک ہے، اسی سے میں چلتا ہوں، راستہ طے کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان کی جو نعمت دے رہے ہیں اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے، مجھے احساس ہونا چاہیے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اس نعمت کا تو ہم تمہیں اور دیں گے، اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 20/8 اور 20/9 میں کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا، جیسے لمبی آیت میں اللہ نے کہا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے جہاں عظمت کا احساس ہونا چاہیے، نعمت کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ نعمت بن کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس نعمت کی ہم کیسے قدر کرتے ہیں۔ اس قدر کرنے کی بہترین شکل یہ ہے انابت اللہ، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ رمضان آ رہا ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ انابت اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے اور تمہاری طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ تو انابت اللہ کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ آپ اور ہم بالکل خالص، یعنی بالکل خلوص سے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ بہت سارے ہیں، ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف شرک سے بھی اپنے دامن کو آلودہ کرتے ہیں، شرک کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو ناپاک کرتے ہیں۔ تو آدمی انابت اللہ کا مطلب ہے ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لگ گیا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ رمضان آ رہا ہے تو اس نے سارے تعلقات توڑ لیے، اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو دو کام اسے کرنے ہیں، ایک برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نیکی پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قدم وہ آگے بڑھے، 2 قدم پیچھے جائے، نیکی کر رہا ہے لیکن برائی سے بچ نہیں رہا ہے۔
ایسے بہت سارے لوگ ہیں رمضان میں نیکیاں تو بہت خوب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر لیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، قیام اللیل بھی کر لیا، تراویح کی پابندی بھی کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن برائیوں سے بھی ان کو بچنا چاہیے، جو برائیوں سے بچنے کی بات کہی گئی۔ تو پیش قدمی یہ ہوگی کہ آدمی تابڑ توڑ اللہ کی طرف بھاگے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اب دوڑو اللہ تعالی کی طرف۔ یہ انابت کے بعد بات آتی ہے پیش قدمی کی۔ پھر آخری بات جو ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے، آدمی ایسے کہ آدمی میں کوئی تبدیلی آئے، رمضان آ رہا ہے تو ایسی تبدیلی آئے، صرف رمضان تک نہیں، ساری زندگی وہ تبدیلی میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہے، اسی کو کہتے ہیں تبدیلی۔ اور یہ ساری چیزیں، چلو عظمت کا احساس بھی ہے، نعمت کا احساس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہو رہا ہے، اور پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی آئی ہے۔ دوستو عزیزو، تو سب سے پہلی بات ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہم جانیں گے، آخر رمضان کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں اور وہ فضیلت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، نمبر 1، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن سب سے فضیلت والی چیز، جیسے ہم نے کہا، اللہ کہا کہ قرآن جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلام ہے، تو اس کا قرآن، اس کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں تفصیل سے بیان کر دی، جیسے اللہ نے اور جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ تو نمبر 1، رمضان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ لمبی آیتیں ہیں، احکام ہیں، ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 جس میں کہہ دیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 2، رمضان میں روزوں کی فرضیت بتائی گئی۔ 2 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، 2 سن ہجری کا زمانہ تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور مکے کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی آبیاری میں گزر گئی، کبھی سوق عکاظ میں، سوق ذوالمجنہ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ بس یہی بات کہتے رہے۔ یہی نکتہ ہے جو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ توحید سب سے پہلی چیز ہے، بنا توحید کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ یہ ایسا تھیلا ہے، نیچے کا سلائی غائب ہے، اوپر سے آپ بھر رہے ہیں۔ بولا کہ اس تھیلے کو پہلے سلائی کرو توحید سے، اب اوپر سے جو بھی عمل ڈالو گے وہ ثابت رہے گا۔ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو توحید صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکی اور عمل میں ماشاءاللہ بہت عمل کرتے ہیں۔ تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی ساری زندگی توحید کی آبیاری کرتے رہے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں بہت ساری چیزیں جہاں فرض ہوئیں، 2 سن ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور اس میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں، جیسے کہا کہ رمضان، جس میں کہا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان بات بڑی آسان ہے، کہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے ہر کسی کے لیے نہیں کھلتے، لیکن یہ جب مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور تینوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے بیان کیا، اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کہا مردت الجن، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔
تو اب اگر کوئی کہے کہ صاحب رمضان میں بھی تو بہت سارے پاپی ہیں جو رمضان میں بھی عاجز نہیں آتے، رمضان میں بھی پاپ کرتے ہیں، جب شیطان نہیں ہوتا تو پھر یہ پاپ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سال بھر کا اثر ہے، گاڑی رکتی نہیں رمضان میں بھی، بولا کہ سال بھر کا گناہوں کے اثر ہے جو رمضان میں بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو کہا کہ آدمی کچھ ایسا نفس بنائے کہ بس زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے اور پھر یہ شیطانی اثرات اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں۔ اور یہ رمضان جس کی فضیلت میں بتایا گیا کہ دیکھیں شیطان قید ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ مسجدیں میں بس بہت سارے ایسے جن کو ہم کبھی سڑکوں پر دیکھتے تھے وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، ٹوپی لگایا مسجد میں پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی سعادت مندی ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ رمضان جس میں شب قدر کی اتنی بڑی نعمت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دی کہ شب قدر کیا چیز ہوتی ہے، جیسے اس کے بارے میں کہا کہ ایک رات کی عبادت جس کے بارے میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور جیسے علماء نے کہا کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے، اور اتنی بڑی رات جس کی عبادت یہ بتائی گئی لوگوں سے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی، معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ کون سی تاخرات ہے جو شب قدر ہوتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا؟ کیوں اٹھا لیا میرے بھائی؟ اختلاف کی وجہ سے، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ بات ذہن سے اٹھا لی گئی۔ ہمارے اختلاف کی وجہ سے، آپس کی ناچاخی کی وجہ سے، ایک دوسرے کی تعلقات کے منقطع ہونے کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اٹھا لی۔ رمضان آتا ہے، ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے جھگڑے لوگوں میں آ جاتے ہیں جو سال بھر نہیں ہوتے۔ رمضان آتے ہی سارے جھگڑے، ایک ایک شخص ایک ایک فتویٰ دینے لگتا ہے، عجیب عجیب باتیں ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، کیا اچھا ہوتا اگر ہم اختلاف نہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا جاتا کہ وہ رات فلاں تاخرات ہے، تو ایک رات کی عبادت ہمیں مل جاتی، 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کے مطابق ہم اس اعزاز کو پا لیتے۔ اور اسی طرح یہ مغفرت کا مہینہ جس میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جیسے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، رمضان کی فضیلت کے تعلق سے جتنی حدیثیں بتائی گئیں اکثر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ من قام لیلۃ القدر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذرا غور کریں، نقطے کی بات یہ ہے، کہا گیا کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے گا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جو آگے کر چکا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں تو معذور ہوں، میں کیا کروں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بات بتا دی، اس کا آفر بھی بتا دیا، جیسے کہا من قام لیلۃ القدر من قام رمضان، کہا کہ جو قیام کرے گا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم قیام تو کر سکو گے نا، کہا کہ اب تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک نہیں کر سکتے تو دوسرا تو کر سکتے ہو۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑا ہے، جگہ جگہ باتیں بتلا دی کہ وہ اس اعزاز کو حاصل کریں۔ اسی طرح نمبر 9 جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو حسن بتایا ہے، کہا للہ عند کل فطر اتقا، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر افطار کے ٹائم کے وقت۔ بڑی عجیب چیز ہے، افطار کا وقت کیسے ہم گزارتے ہیں؟ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، دعاؤں میں گزرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں،
افطار کے وقت، خاص کر خواتین کے لیے جو کھانے پکانے میں لگ جاتی ہیں، کہا کہ افطار کا وقت بہت ہی تضرع الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں بیان کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اور دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جو رمضان کے ایام ہوتے ہیں۔ دعاؤں کے قبول کرنے کا وقت، کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہماری قبول ہونے سے رہ گئی ہیں، آپ اور ہم دعا کریں گے تو کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے سنا، اس سے پہلے بھی شاید ہم آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ وہ مشہور روٹی والے کا واقعہ جو خباز تھا، امام احمد رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا کہ وہ جو بھی روٹی بناتا تھا استغفر اللہ، ایک روٹی بناتا تو استغفر اللہ کہتا تھا۔ تو اس رات بڑی مشکل سے امام احمد اس کے گھر مہمان تھے، مسجد میں رہنے نہیں دیا، مسجد والوں نے ڈھکیل دیا۔ تو یہ روٹی بنانے والا بولا اچھا لگتا ہے کوئی بڑے مولانا ہیں، شیخ ہیں، چہرے سے لگتے تھے، بڑا رعب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خاص چیز عطا کی تھی۔ اس نے کہا کہ چلو ان کو ہم اپنے گھر بلا کے لے جاتے ہیں۔ اپنے گھر لایا، امام صاحب بیٹھے، امام احمد بن حنبل، اور خود روٹی بنا رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں روٹی بناتا، ہر روٹی پر استغفر اللہ۔ امام احمد نے کہا کہ تیرے استغفار سے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا تیری رد نہ کی ہوگی، ساری دعائیں تیری قبول ہوئی ہوں گی، ہر روٹی پر تو استغفر اللہ کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب صحیح ہے، لیکن ساری دعائیں میری تو مقبول ہوئی، لیکن ایک دعا میں نے کی تھی کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھوں، وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے تیرے پاس جرنی اللہ جرن، اللہ نے مجھے کھینچ کے لایا ہے۔ وہ مسجد والے نے دھکے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے گھر مہمان بنایا۔ تو دعائیں، کتنی ہماری دعائیں ہیں جو قبول ہونے سے رہ گئی سال بھر کی۔ رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے جس میں ہماری دعا قبول ہوتی ہیں۔ بچے کتنے لوگ ہیں، میں نے ایک عورت کا واقعہ پڑھا، سعودی عرب کی ایک خاتون تھی، روزانہ وہ صدقہ کرتی تھی، روزانہ اللہ کے راہ میں کچھ پیسے صدقہ کرتی تھی۔ کس لیے؟ اس لیے صدقہ کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے اور بچیوں کو نیک بنا، اس نیت سے وہ صدقہ کرتی تھی کہ بچے اور بچیوں کا نیک بننا بہت بڑی بات تھی، جس کو لے کر آج پیرنٹس، والدین رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہو گئے۔ تو وہ خاتون تھی جو روزانہ اس مقصد کے لیے خیرات کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے اور بچیوں کو نیک ہدایت دے۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، بہت ساری ہماری دعائیں، پتہ نہیں سینوں میں کتنی دعائیں ہیں جو رہ گئی ہیں۔ اور اسی طرح یہ مہینہ جس میں آدمی روزہ رکھتا ہے، جس کا بے حد و حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا، جیسے کہا کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، کہا کہ کل عمل، ہر عمل کا ایک بدلہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے، لیکن آدمی روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اور جب میں روزے کا ثواب دیتا ہوں تو بہت بے حساب دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بغیر حساب کے دیتے ہیں، روزے کا حساب بغیر حساب کے دیتے ہیں، اور روزہ دار کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے یا وہ روزہ افطار کرتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح جیسے کہیں گے کل عمل ابن آدم الا الصیام فانه لی وانا اجزی به والصیام جنہ واذا كان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يفسق، کہ کہا کہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال روزہ ہے، جب کوئی روزہ رکھے تو بری بات نہ کہے، زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، اگر کوئی لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص دروازہ جنت میں رکھ دیا ہے جس کو باب الریان کہا گیا، اور وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھولا جاتا ہے، اور جب سارے داخل ہو جاتے ہیں تو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ جب وہاں ان کو پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا، لا یظمأ فیہا ابدا، کبھی پیاسے نہیں ہوں گے،
وہاں بالکل وہ آسودہ ہوں گے. کیا اعزاز ہے روزے داروں کے لیے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ان کو دی ہیں. الصیام جنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, صحیح الجامع کی روایت ہے کہ روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے. اور یہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں. ہم قبر میں ہیں, منو مٹی کے نیچے ہیں, لوگ آئے, جنازہ پڑھا, منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا, کوئی پرسان حال نہیں. ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہم نے دنیا میں کیے, لیکن اس وقت وہاں کوئی چیز سفارش کر سکتی ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے جس کی خدمت آپ کریں گے, اور یہ روزہ ہے جو آپ رکھیں گے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بڑی چیز ہے. ہم اگر غلط نہ ہو تو میں کہوں, میں والد محترم کو سنتا تھا, وہ بار بار کہتے تھے ہمارے ابا جان, اللہ تعالیٰ کے پاس میں کہوں گا کہ میں نے ایک بچے کو تیرے راستے میں چھوڑ آیا ہوں, یا اللہ اس نیکی کی وجہ سے مجھے بخش دے. ایک بچے کو میں نے تیرے دین کا تعلیم دلایا ہے اور دینی تعلیم میں نے اسے دی ہے, یا اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ کے پاس میں یہ جواب دوں گا. یعنی وہ اپنے سیدھے سادے آدمی تھے, اپنا خیال وہ پیش کر سکتے تھے. تو کوئی ایسا کام کریں کہ حشر کی اس پریشانیوں میں یہ ساری نیکیاں ہمارے کام آ جائیں. دوستو, ماں اور بہنوں, کہتے ہیں القرآن والصوم یشفعان, کہا کہ دونوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے. یا اللہ ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائیں, ہمارے لیے اس نے تکلیفیں برداشت کی, اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے سفارش کریں گے. اور روزہ تقوی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں بڑی تفصیل سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون, اے لوگوں روزہ آپ پر فرض کیا گیا ہے تاکہ آپ متقی بن جاؤ. جیسے جیسے رمضان ختم ہوگا آپ کے اندر تقوی کی آبیاری ہوگی, تقوی بڑھے گا. تقوی کا سیدھا سادہ معنی ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے آپ کریں, اللہ نے جن چیزوں سے روکا آپ اس سے رک جائیں. سیدھی سیدھی بات. وہاں سارے نخرے بہانے نہیں چلیں گے, ان کو پسند ہے ان کو پسند نہیں ہے, نہیں کہا. اللہ کو جو پسند ہے وہ پسند ہے, اللہ کو جو نہیں پسند ہے وہ کسی کو نہیں پسند ہے. اگر تجھے نہیں پسند تو مجھے بھی نہیں پسند, جیسے مولانا حالی نے کہا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسند سب کی پسند ہے. کہتے ہیں اسی طرح کہا کہ روزہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی اچھا سا عمل بتلائیے. کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ, کہا کہ دیکھو روزہ رکھو, روزے کے برابر کوئی چیز نہیں, روزے کی ایکول کوئی چیز نہیں. روزہ رکھو, روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. اور 20ویں چیز ہمارے پاس ہے, رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. رمضان میں آدمی عمرہ کرتا ہے, اللہ نے اسے دولت دی ہے تو یقیناً یہ حج کے برابر ہے. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو حکم دیا کہ فإن عمرہ فإذا جاء رمضان فاعتمری, اگر رمضان آ جائے تو عمرہ کرنا, اس لیے کہ عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس سے سہولت دی وہ کر سکتا ہے. دوستو عزیزو, یہ رمضان کی فضیلتیں تھیں. اور دوسرا شق ہمارے پاس رہ گیا ہے, وہ رمضان کے مسائل کے بارے میں ہے. رمضان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جہاں آپ رمضان کی فضیلتیں سیکھیں گے وہیں آپ رمضان کی مسائل بھی سیکھنے ہیں. بہت ضروری چیز ہے. فضیلت تو معلوم ہو گئی, لیکن مسئلے معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ غلط سلط, کبھی روزہ ٹوٹ دیں, کبھی بے وقت ہو جائے. دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اس سلسلے میں کہا کچھ مسئلے میں نے نوٹ کیے ہیں, وقت کی قدر جو بھی ہے ہم کریں گے. اور رمضان کا سارا مہینہ ہمارے ساتھ ہے, ہر دن انشاءاللہ نئے نئے انداز پر ہم اس کو یہ کریں گے. سب سے پہلی چیز جیسے ہم کہتے ہیں افطار کے مسائل ہیں. افطار کے مسائل ہیں. افطار سنت ہے, جیسے امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے. اور افطار کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, لوگ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک عام دعا ہے جو ہمارے ہاں پڑھتے ہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. آدمی بسم اللہ کہہ کر افطار کر لے. بہت سارے مسجدوں میں مؤذن صاحب افطار کی دعا پڑھتے ہیں, پھر سو وہ دعا دہراتے, پھر سارے افطار کرتے. بلا کی ضرورت نہیں.
آدمی بسم اللہ کہہ لے یا کہے ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. سیدھی سادی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور اسی طرح افطار کے مسائل میں دوسرے کو افطار کرانا بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اور کو افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دیں گے جسے اسے دیں گے، اور اس کے اجر میں سے کوئی اجر کمی نہیں ہوگی. تو ہمارے پاس مرکز ابن القیم میں افطار کے لیے لوگوں کے بہت سارے ہیں جو لوگوں کو افطار کرواتے ہیں. تو اس سال بھی ہم نے بہت ہی اس میں رکھا ہے، کم سے کم اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کر سکیں، اجر پا سکیں. تو کہا کہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، آپ کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو سکے. اور ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افطار کرتے ہیں، کسی نے افطار کی یہ چیزیں دی ہیں تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے. 100 میں شاید 2 لوگ ہوں گے جو دعا پڑھتے ہوں گے. بلا کہ کسی نے افطار کروایا ہے تو کم از کم اس کے لیے دعا کر دیں. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار. آدمی دعا کرے کہ روزہ داروں نے آپ کے افطار کیا اور نیک لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا. وصلت علیکم الملائکہ، فرشتوں نے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کی. جہاں بھی آپ افطار کے لیے جائیں، کسی کے افطار پر بیٹھیں، دسترخوان پر، سفرہ پر، تو ضرور آپ ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. اور اسی طرح افطار کرنے کے معاملے میں بہت سارے ہیں جو کبھی کوئی سیاستدان افطار کی دعوت کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، آدمی افطار کے وقت ایسی چیز تلاش کرے جو حلال ہو، حلال چیز ہو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، جیسے حدیث میں بتلایا گیا. اور اس کا آدمی افطار کرنے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی وقت ہو جائے آدمی افطار کرے. بعض مسجدوں میں احتیاط کے طور پر 10 منٹ دیر لگاتے ہیں تاکہ احتیاطی تدابیر ہو. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا مسئلہ. رمضان شروع ہوتا ہی رؤیت ہلال سے، چاند دیکھنے سے. اور یہ مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، جہاں پہنچ کر ایک ہی گھر میں باپ آج سے روزہ شروع کیا تو بیٹا کل سے روزہ شروع کرے گا. اب ماں کا روزہ کب سے شروع ہوتا نہیں معلوم. بلا کی سیدھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. یہ نہیں کہا کہ تم کمپیوٹر میں جا کے جھانک کے دیکھو کہ چاند جنریٹ ہوا کہ نہیں ہوا. بلا کی اس کی ضرورت نہیں. اللہ نے 2 آنکھ دیے ہیں، سیدھا سادہ دیکھو، چاند دکھ گیا روزہ رکھو. نہیں ہے کوئی شہود ہیں، عادل ہیں، جنہوں نے چاند دیکھا، کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم نے چاند دیکھا ہے، خلاص اس کی بات کو مان لو. اور پھر بھی نہیں دکھتا تو چلو ایسا کرو کہ جو مہینہ چل رہا اس کی 30 دن پورے کر لو اور پھر روزہ رکھو. اب اس کے لیے اتنی ساری باتیں، لڑائیاں کرنے کی ضرورت نہیں. ایک لمبی حدیث آپ دیکھیں گے کہ قریب کہتے ہیں کہ مجھے ام الفضل بنت الحارث نے شام کی طرف بھیجا کسی کام سے، وہاں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے ملاقات کرنی تھی. میں وہاں پہنچا، معاویہ وہاں ایک دن پہلے روزہ شروع ہو چکا تھا، اور جب مدینہ پہنچا تو ایک دن بعد روزہ شروع ہوا. اور میں نے آ کر بتایا تو لیکن انہوں نے مانا نہیں، بولا کہ نہیں وہ الگ حساب ہے، ہمارے پاس الگ حساب ہے. لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ، ہر شہر کا الگ حساب ہے. تو آپ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ. سیدھی بات آدمی کرے، اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ اختلافات میں آدمی نہ جائے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو نیت کا مسئلہ آتا ہے. نیت ضروری ہے، ہر کام کے لیے نیت ضروری ہے. سارے مہینے کی نیت ایک ہی ساتھ لوگ کرتے ہیں. بلا کہ رمضان کا مہینہ شروع ایک ہی بار سارے مہینے کی نیت، کہا کہ نہیں. سیدھی بات بتائی گئی، نیت کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک ہے. آدمی روزے کی نیت کر سکتا ہے. ملم یبیت الصیام من اللیل، کہا کہ آدمی نیت کا لحاظ رکھے، خاص کر رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں. اور اسی طرح سحری کے مسائل ہیں. سحری کھانا ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے. بہت سارے ہیں بولتے ہیں نیند میں خلل ہوتا ہے اس لیے ہم سحری نہیں کھاتے ہیں. بولا کہ آدمی کو سحری کھانا چاہیے. یا بہت سارے ہیں وقت سے پہلے سحری کھا لیتے ہیں، وقت سے پہلے سحری کھا لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کہا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم سحری کھاتے تھے اور بس 50 آیتوں کا وقت رہ جاتا تھا اذان، بس تھوڑی دیر پہلے آدمی سحری کھانا شروع کرے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر 50 آیا۔ اور اسی طرح ایک چیز ہم یہاں کہہ دیں کہ روزے کے مفسدات میں سے کہ بلا عذر اگر آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے، شیخ صالح العثیمین نے کہا کہ بلا عذر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ فسق تک جا پہنچتا ہے۔ آدمی کو توبہ کرنا چاہیے کہ بغیر کسی عذر کی وہ چھوڑے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذر دے دیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہے یا بہت بیمار ہے، تو کہا کہ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کتنا ہوگا؟ جیسے کہا 1.5 کلو گیہوں، 1.5 کلو گیہوں، یا روزانہ ایک آدمی کو آپ کھانا کھلا دیں۔ 1.5 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہوتی ہے آج کے حساب سے؟ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کہا کہ اتنے پیسے روزانہ کے حساب سے آپ مہینے کی جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے کر دیں۔ گیہوں کی 1.5 کلو کہا اس لیے کہ چاول چونکہ عام کھانا ہمارے پاس ہے، چاول کی قیمت کم ہوتی ہے، تو بعض لوگوں نے جیسے کہا علماء دیوبند کا جو فتویٰ ان کی ویب سائٹ پر ہے، کہا کہ 1.25 کلو کا حساب، فطرے کا حساب انہوں نے بیان کیا۔ الگ الگ علماء نے الگ الگ حساب سے کہا کہ ایک مسکین کے روزانہ کا کھانا جو آپ دے سکتے ہیں، یہ فدیہ ہوگا جو آپ دیں گے، جو بیمار کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم کہیں گے۔ میں شیخ محترم بھی ہمارے ساتھ ہیں، رمضان اور سلف کے عنوان سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، جو مختصر مسائل ہم نے سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بھرپور اچھے انداز میں رمضان کا استقبال کرنے، صرف خیر ہی خیر، نیکیاں کمانے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔